السلام علیکم ایوری ون، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں آپ جاننے والے ہیں رول آف ہیلتھ سائیکولوجسٹ۔ ہیلتھ سائیکولوجسٹ کا کیا رول ہے بیسیکلی آج کے اس لیکچر میں آپ جاننے والے ہیں۔ ہیلتھ سائیکولوجسٹ فوکس آن ہیلتھ پروموشن اینڈ مینٹیننس۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یاد رہے کامیابی حاصل کرنا مشکل نہیں ہے، صحت مند ہونا مشکل نہیں ہے، اس کامیابی کو برقرار رکھنا مشکل ہے، اس صحت مندی کو، اس ہیلدی پن کو ایز اے ہول، اور جب تک آپ ہیں اس کو برقرار رکھنا سب سے مشکل ٹاسک ہے۔ اور آپ اس کو برقرار کیوں نہیں رکھ پاتے؟ سوال یہ ہے کہ آپ اپنی ہیلدی ڈائٹ برقرار کیوں نہیں رکھ پاتے، اپنے آپ کو ہیلدی پرسن برقرار کیوں نہیں رکھ پاتے؟ کیونکہ آپ کی سلیپنگ پیٹرن ڈسٹرب ہوتے ہیں، آپ کے ایٹنگ پیٹرن ڈسٹرب ہوتے ہیں، موسمی تبدیلی کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں تبدیل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ بیمار ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو آپ اڈاپٹ کرتے ہیں اور آپ ال ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے، جب آپ ویک ہوتے ہیں، آپ فزیولوجی آپ کی ویک ہوتی ہے، آپ وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ ضعیف ہوتے ہیں تو آپ کی ایٹنگ اس لیول کی نہیں رہتی، آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ آٹومیٹیکلی ویک ہو جاتا ہے۔ اس صورت حال میں کیسے آپ نے ڈیل کرنا ہے، خود کو ہیلدی رکھنا ہے، ہیلتھ کو برقرار رکھنا ہے۔ برقرار سے مراد یہ ہے کہ مینٹین رکھنا ہے، اسے مسلسل اسی طرح رکھنا ہے۔ تو اس میں بہت بڑا رول ہیلتھ سائیکولوجی کا ہے۔ وہ چونکہ ذہن میں ایک تھاٹس بنتے ہیں، بلیفس بنتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں نا علاج سے بہتر ہے پریز علاج سے بہتر ہے۔ وہ جو پریز کرنی ہوتی ہے، کیسے کرنی ہوتی ہے، اپنی ہیبٹس کیسے چینج کرنی ہے، ان سب پہ بیسیکلی ہیلتھ سائیکولوجسٹ ورک کرتا ہے۔ کسی بھی کلائنٹ کا جو ڈیزیز ہے، جو بیماری ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے اس کی جو مینٹلی پرہیز ہے، اس کی جو تھاٹس ہیں، ان پر ورکنگ کرنا، یہ ہیلتھ سائیکولوجسٹ کا سب سے کی کام ہے، سب سے کی اس کا رول ہے۔ ہیلتھ سائیکولوجسٹ فوکس آن ہیلتھ پروموشن، ہیلتھ کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے وہ بہت ساری اسٹریٹجیز بتاتا ہے، اینڈ مینٹیننس، اس کو برقرار رکھنے کے حوالے سے، وچ انکلوڈس ایشوز سچ ایز ہاؤ ٹو گیٹ چلڈرن ٹو ڈیولپ گڈ ہیلتھ ہیبٹس۔ یہ ہیبٹ دیکھیں، انسان اپنی قسمت نہیں بدل سکتا لیکن اپنی ہیبٹس بدل سکتا ہے، اور جو انسان اپنی ہیبٹس، اپنی عادتیں تبدیل کر لیتے ہیں نا، ان کی قسمت بھی بدل جاتی ہے۔ ایک بندہ وہ صبح اٹھتا ہی نہیں ہے، وہ 12 بجے اٹھ رہا ہے اور وہ خود کو کہہ رہا ہے میں نالائق ہوں۔ بھائی آپ سے پہلے جو بندہ 4 بجے اٹھا ہے، اس نے نماز پڑھی ہے اور ورزش کر کے اور رات بنی سونے کے لیے آپ ساری رات جاگتے رہے، آپ کی گندی ہیبٹس ہیں، غلط ہیبٹس کی وجہ سے آپ کی قسمت خراب ہوئی پڑی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورشن دیا ہوتا ہے انسان کو اپنی ہیبٹس کو تبدیل، اگر وہ ہیبٹس پر کام کرتا ہے تو وہ اپنی قسمت تبدیل کر سکتا ہے۔ اتنا ایک اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے قسمت میں کہ وہ انسان اس کو خود بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ اگر سب کچھ ہی اللہ تعالیٰ اور قسمت کے یعنی اللہ تعالیٰ نے قسمت پر رکھا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کہتا کہ سب کچھ آپ کی قسمت میں ہی ہے، تو پھر یہ جو جزا اور سزا والا یہ کنسیپٹ ہی نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ سزا ہی نہ دیتا، ہم سارے کام وہی کرتے جو اللہ تعالیٰ نے لکھے ہوئے ہیں اور ان کے کہنے کے مطابق ہم کر رہے ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی ہمیں فریڈم دی ہے، اور اس فریڈم میں جو اچھا رستہ ہے اگر ہم اس کا انتخاب کرتے ہیں تو ہماری قسمت بدل سکتی ہے۔ اس لیے اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے اپنی جو غلط ہیبٹس ہیں، جو غلط رستوں پہ آپ چل پڑے ہیں، ان کو درست کرنے کی کوشش کریں، اپنی ہیبٹس پہ ورکنگ کریں، اور غلط ہیبٹس کی وجہ سے ہی آپ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر آپ رات کو جاگتے رہتے ہیں تو اس کی کنسیکوینسز کیا ہیں آپ کو پتہ ہے؟ اگر آپ صبح دیر تک سوتے رہتے ہیں تو اس کی کنسیکوینسز کیا ہیں، ڈرا بیکس کیا ہیں؟ کیا آپ ان سے واقف ہیں؟ نہیں واقف۔ یہی غلط ہیبٹس ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ڈیزیزز ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہیلتھ سائیکولوجسٹ بیسیکلی ہیبٹس چینج، ہیبیچول، وہ جو غلط ہیبٹس ہیں اس کو چینج کرنے کے حوالے سے ورکنگ کرتا ہے، اس کی ہیلتھ پروموشن اور مینٹیننس کے حوالے سے کام کرتا ہے۔ ہاؤ ٹو پروموٹ ریگولر ایکسرسائز، یہ ریگولر یعنی ہم ریگولر ایکسرسائز کرتے ہی نہیں ہیں، ایک دن بھاگ گیا، 2 دن بس، اس کو ریگولر کرنا ہی تو اچھی ہیبٹ ہے، اس کو ہی تو ڈیولپ کرنا ہے۔ یہ جو آپ سکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ بیسیکلی ہیبٹس ڈیولپ کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ انسان جو ہے یہ کوئی ہیبٹس کو ملائیں تو انسان بن جاتا ہے۔ آپ بیسیکلی ہیں ہی ہیبٹس۔ وہ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن کی شادیوں میں بریک اپ ہو جاتے ہیں، اس کا شادیاں جو ان کی ٹوٹ جاتی ہیں، بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ وہ انسان کے ساتھ نہیں رہتا، انسان ہیبٹس کے ساتھ رہتا ہے، اور اس کی ہیبٹس نہیں میچ کرتی ہے، وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ انسان سوچ کے ساتھ رہتا ہے، کسی انسان کے ساتھ آپ رہتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں کتنے کالے کالے برے انسان بھی اچھے لگ جاتے ہیں، کیوں؟ ان کی ہیبٹس اور ان کی سوچ اچھی ہوتی ہے۔ اسی لیے انسان سوچ اور ہیبٹس کی کوئی چیز بنی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر کام کرتا ہے ہیلتھ سائیکولوجسٹ، اور آپ کو بہتر بناتا ہے۔ ہاؤ ٹو پروموٹ ریگولر ایکسرسائز اینڈ ہاؤ ٹو ڈیزائن اے میڈیا کمپین ٹو گیٹ پیپل ٹو امپروو دیئر ڈائٹس۔ Health psychologists study the psychological aspects of the prevention and treatment of illness. Health psychologists might teach people in a high stress occupation how to manage stress effectively so that it will be not adversely
affect their health. جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ ٹینشنز لے جاتے ہیں. جب آپ سنتے ہیں او مجھے کینسر ہو گئی، او مجھے شوگر، یہ جو ٹینشنز ہیں اس کی وجہ سے انسان تباہ ہو جاتے ہیں. اور اس ڈیپ سٹریس میں جو بندہ مبتلا ہے اس کو کیسے نکالنا، یہ ہیلتھ سائیکولوجسٹ کا کام ہوتا ہے. اس کو بتاتا ہے یار کیا ہو گیا، کرونا اگر آپ کو ہو گیا، اگر آپ کو کینسر ہو گیا تو اس کے علاج ہے نا، آپ کیوں ڈر گئے ہیں اتنا کیوں. جب آپ انسان ڈر جاتا ہے نا، یہ قدرتی چیز ہے، جب انسان ٹینشن میں چلا جاتا ہے نا تو اس کا جو امیون سسٹم ہے نا وہ خود ہی ویک ہوتا ہے. اور جب ویک ہوتا ہے تو اس سے آپ کی جو بیماری ہے اس کو طاقت ملتی چلی جاتی ہے اور آپ خود ہی تباہ ہو جاتے ہیں. اسی لیے بیماری میں کہتے ہیں نا ہمت سے کام لو، فروٹ کھاتے ہیں. یہ جو ہم ملنے جاتے ہیں ایک دوسرے کو ہاسپٹلز میں، یہ کیا ہوتے ہیں، یہ آپ کے امیون سسٹم بڑھاتے ہیں، آپ کو خوشی ملتی ہے، آپ کے جو پلیئر کیمیکلز ہیں وہ بڑھتے ہیں اور آپ مضبوط ہوتے ہیں. اس سے آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ اسے ٹھیک ملتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور یہ اسلام میں بھی ہے کہ آپ عیادت کیا کریں مریض کی. اور موجودہ دور میں جب پیسہ پیسہ ہو رہا ہے، ہر طرف مٹیریلسٹک کا غلبہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں انسان کی عیادت کرنا، کسی کو پوچھنا، کسی سے بات کرنا، یہ بہت دور ہوتا جا رہا ہے. تو ہمارے یہ کلچر میں ساری چیزیں پہلے سے موجود ہیں جن پر اب ہیلتھ سائیکولوجی کام کرتی ہے. یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، ہمارے اسلام کا حصہ ہے. تو ہمیں ان بنیادی عوامل کی طرف جانا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آگے ہمارا جو رول ہے بیسیکلی ہیلتھ سائیکولوجسٹ کا وہ کیا ہے. ہیلتھ سائیکولوجسٹ مائٹ ورک ود پیپل ہو آر آلریڈی ill to help them follow their treatment regime. دیکھیں جو بھی آپ کے آتے ہیں پرابلمس میں مبتلا ہوتے ہیں، کچھ النس میں مبتلا ہوتے ہیں، کلائنٹ یا پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں، ان میں کچھ سویئر کنڈیشنز ہوتی ہیں اور جو سالوں سال سے چلتی آ رہی ہوتی ہیں. اب وہ ان کی جڑیں جو ہیں وہ کیوں نہیں نکل رہی یا ان کی بیماری ختم کیوں نہیں ہو رہی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی ہیبٹس تبدیل نہیں کرتے اور پرہیز نہیں کرتے. یعنی ایک چیز سے اگر منع کیا گیا ہے، ایک ڈاکٹرز نے اگر آپ کو کچھ پرہیز لکھ کر دی ہے تو آپ اس کو اسٹرکٹلی فالو کریں. لوگ فالو ہی نہیں کرتے، اس کو فالو ہی نہیں کرتے. اور فالو کرتے کیسے انسان، فالو اس لیے کرتے ہیں جب تھاٹس جو ہے نا آپ کی اس پر کام کیا جائے، جب ذہن میں مضبوط بلیف بن جائے نا کہ اگر آپ نے یہ کھایا تو یہ آپ کے لیے زہر ہے، تو پھر وہ عمل کرے گا. اگر وہ کہے نہیں نہیں چلو آج تو کھا لیتا ہوں، مجھے شوگر ہے تو کیا ہوا، آج تو میری بیٹی کی شادی ہے تو لڈو کھا لیا جائے، کچھ نہیں ہوتا. یہ جو کچھ نہیں ہوتا، یہ جو خوشی کا موقع ہے، اس طرح کی جو بلیفس بنے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آپ پرہیز نہیں کر پاتے اور پھر آپ دوبارہ بیمار ہو جاتے ہیں. تو ہیلتھ سائیکولوجسٹ بیسیکلی وہ جو سالہ سال سے بیماری چلتی آ رہی ہے اس کی جڑیں کاٹنے کے لیے بھی اس کے جو تھاٹس ہیں اس پہ کام کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ آپ کو سب سے بڑی آپ کی ہیلتھ ہے، اگر وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ساری خوشیاں، سارے ایونٹس بعد کے مسائل ہیں. Health psychologists also focus on the etiology and correlates of health illness and dysfunction. Etiology refers to the origins of or causes of illness. اب وہ جو بیماری کریٹ ہوئی ہے اس کی جو روٹس ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں سائیکولوجی بیسیکلی تمام پرابلمس کی روٹس کو پکڑتی ہے. اب آپ کی جو بیماری ہے وہ کہاں سے کریٹ ہوئی ہے، وہ جو روٹ ہے ایٹیولوجی ہے اس کو جا کے پکڑتا ہے ہیلتھ سائیکولوجسٹ اور اس پہ کام کرتا ہے. آپ کے جو گھر کا ماحول ہے، آپ کا جو فیملی کا ماحول ہے، آپ کون سا کھانا کھاتے ہیں، آپ کا پہناوا کیسا ہے، آپ کا ڈریس کون سا ہے، آپ صفائی کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ان ساری چیزوں کی خرابی ہی کی وجہ سے بیسیکلی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. بیماریاں دیکھیں، صفائی نصف ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور صفائی نہ کرنے کی وجہ سے 50% بیماریاں صفائی کا مناسب خیال نہ رکھنے کی وجہ سے، وائرسز کریٹ ہی اسی وجہ سے ہوتے ہیں جب آپ پراپر نہاتے نہیں ہیں، جب آپ اپنا ماحول صاف نہیں رکھتے. پھر دوسری بڑی کوز، جب آپ خراب کھانا کھاتے ہیں، یعنی گلے ہوئے فروٹ، گلی ہوئی سبزیاں جو آپ کو سستی مل رہی ہیں وہ آپ کھاتے ہیں. پھر تیسرا جو تھوڑا سا فیکٹر ہے وہ کوئی انفیکشن ہو جاتی ہے اندر جا کے. اب یہ دیکھیں، ایک سب سے بڑا صفائی کا خیال نہ رکھنا اور دوسرا بڑا فیکٹر یعنی خراب غذا، باسی کھانا کھانا یا باسی سبزیوں اور فروٹس کا استعمال کرنا. جو ناقص اندر حصے ہوتے ہیں، کچھ ایسے جو نظر بھی نہیں آ رہے ہوتے لیکن وہ ناقص ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، وہ پراپر خوراک نہیں ہوتی. اس لیے تازہ خوراک، تازہ کھانا کھانے کی کوشش کریں اور اپنی صفائی کا خاص خیال رکھیں. یہ دو بڑے فیکٹرز اگر آپ کے اچھے ہیں تو آپ کبھی بھی آپ کی بیماری نزدیک نہیں آئے گی. اور اس کے علاوہ جو آپ کا سلیپنگ پیٹرن ہے، ایٹنگ پیٹرن ہے، اس کو مناسب جتنی آپ کی نیند درکار ہے آپ اپنے جسم سے اتنی نیند نکالا کریں، رات کو سویا کریں، جلدی سویا کریں. اور جتنی بھی فضول ہیبٹس ہیں، فضول ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو چھوڑ دیں، آپ ہیلدی رہیں گے. وہ تمام لوگ جو ہیلدی ہیں وہ انہی پر کام کرتے ہوں گے، وہ مناسب وقت پر سو جاتے ہوں گے، مناسب کھانا کھاتے ہوں گے، صاف ستھرا
ستھرا کھانا کھاتے ہوں گے اور صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہوں گے. جتنے بھی ہیلدی لوگ ہیں ان میں یہ ساری چیزیں ہوں گی, اور جن میں جو ہیلدی نہیں ہیں ان میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی. بس یہی وہ روٹس ہیں. اسی ایٹیولوجی پہ بیسیکلی ہیلتھ سائیکولوجسٹ کام کرتا ہے. اگر آپ خود بھی کر لیں تو آپ خود ہیلتھ سائیکولوجسٹ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی لیے وہ جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں ان کی یہ والے جو کازز ہیں, یہ جو روٹس ہیں, ان کی طرف سائیکولوجسٹ کا زیادہ رجحان ہوتا ہے, اور ان پر کام کر کے وہ بیسیکلی اس کی جہاں سے بیماری کریٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کی جڑیں کاٹ دیتا ہے اور بیماری ختم ہو جاتی ہے. Health psychologists especially address the behavioral and social factors that contribute to health, illness, and dysfunction, such as alcohol consumption, smoking, exercise, the wearing of seat belts, and ways of coping with stress. So یہ وہی چیزیں, یعنی اگر آپ کینسر ہیں یا کرونک ڈیزیزز ہیں, دل کی بیماریاں ہیں, اس کے حوالے سے جو آپ کے پرابلمس ہیں, یہ جو ڈیزیزز ہیں, ان کی جو روٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ الکوہل کا استعمال, آپ کی سگریٹ کا استعمال, ٹباکو, الکوہل, اور اس طرح کی جو میجر قسم کے ہم آج فیشن کے نام پر شیشہ وغیرہ چل چکے ہیں, اور بہت ساری ڈرگس. تو ان کے استعمال کی وجہ سے ہمارے بہت سارے اندر جو فزیولوجی ہے اس میں پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں, اور سائیکولوجسٹ ان پر کام کر کے ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے علاوہ پراپر ایکسرسائز پر فوکس کرواتا ہے. اور اگر آپ یہ جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس کے جو کازز ہیں, سیٹ بیلٹ نہ باندھنا, قوانین کی پیروی نہ کرنا, صحیح سے گاڑی چلانی نہیں آتی, اور جب بڑے روٹ پر جا رہے ہیں تو گاڑی کی چیکنگ نہیں ہوتی, یعنی پراپر اس کو جو ٹیوننگ وغیرہ نہیں کروا کے جاتے, اور رستے میں ٹائر پھٹ جاتے ہیں, کچھ اور ہو جاتا ہے, اور کس سڑک پر کتنی سپیڈ سے گاڑی چلانی ہے ان سب رول سے نہیں واقف ہوتا. جب یو ٹرن آیا تو پھر کس سپیڈ میں چلانا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن سے ایک ڈرائیور کو اچھے سے واقف ہونا چاہیے, تو ایکسیڈنٹ ہو ہی نہیں سکتا. جو ان سے واقف نہیں ہوتے انہیں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اینڈ ویز آف کوپنگ ود اسٹریس, اور جو اسٹریس ہوتا ہے اس کو کیسے کوپ کرنا ہے, اسٹریس سے کیسے جان چھڑانی ہے, یا اسٹریس کا لیول کیسے کم کرنا ہے, اس کے حوالے سے کچھ ٹیکنیکس بتاتا ہے. تو یہ بیسیکلی ہیلتھ سائیکولوجسٹ کا رول ہے. نیکسٹ جانتے ہیں, فائنلی ہیلتھ سائیکولوجسٹ اینالائز اینڈ اٹمپٹ ٹو امپروو دا ہیلتھ کیئر سسٹم اینڈ دا فارمولیشن آف ہیلتھ پالیسی. ہیلتھ کیئر سسٹم کو امپروو کرنے اور اس کو فارمولیشن کے حوالے سے کچھ پالیسیز بتاتا ہے. دا اسٹڈی آف امپیکٹ آف ہیلتھ انسٹیٹیوشنز اینڈ ہیلتھ پروفیشنلز آن پیپلز behavior to develop recommendations for improving health care. In summary, health psychology examine the psychological and social factors that lead to the enhancement of health, the prevention and treatment of illness, and evaluation of modification of health policies that influence health care. So یہ بیسیکلی دیکھیں, اگر آپ اپنے گھر میں آپ کا جو گھر ہے اس میں بہت صاف ستھرے آپ اپنے ارد گرد سارا خیال رکھتے ہیں, تو اس سے آپ ایک ہیلدی پرسن ہے, اور آپ کی جو پوری فیملی ہے اس میں بھی یہ ساری چیزیں, تو آپ ایک پوری فیملی ایک ہیلدی فیملی ہے. اب یہ فیملی جب اپنی سوسائٹی میں ارد گرد لوگوں کے متاثر کرتی ہے, تو پوری جو آپ کی وہ بلاک ہے, وہ جو بستی ہے, وہ پوری ہیلدی بستی ہے. اور اس بستی میں پھر وہ جو آپ کا بلاک ہے, بستی ہے, یا آپ کا ٹاؤن ہے, وہ پورا کا پورا ایک ہیلدی ہے. اس کے حوالے سے آپ نہ صرف اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں بلکہ ارد گرد گلیاں, ماحول اور گندگی کہیں اکٹھی نہیں ہونے دیتے, تو آپ کا پوری وہ جو گلی ہے, بستی ہے, بلاک ہے, وہ صاف ستھرا رہتا ہے. اس کے حوالے سے پھر آپ اپنی ایک وہاں پہ ایک چھوٹا سا اس طرح کا لوگوں کی سوسائٹی بناتے ہیں جو پورے اس محلے کے لیے کام کرتے ہیں, اور محلے میں کہیں گند پھینک نہیں دے دیتے, تو پورا آپ کا جو محلہ ہے وہ بیماریوں سے صاف ہو جاتا ہے, آپ کی جو گندگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے وہاں سے. اس کے بعد اگر ہم اس کو اوپر لے کر جائیں تو یہ ایک تحصیل لیول تک جاتا ہے, ایک تحصیل سے پھر یہ ایک بڑے سٹی تک جاتا ہے, اور سٹی جو ہے یہ پورے ایک اسٹیٹ کو یا پورے ایک صوبے کو کلیئر کرنے کے حوالے سے کام کرتا ہے. اور جب صوبہ اور سٹی اور پورا کنٹری صاف ہوگا تو وہ پورا کنٹری کی ہیلتھ ہوگی, اور پورے کنٹری سے پھر آپ کا پورا جو بر اعظم ہے, پورا یعنی بر صغیر ہے, اور پھر ایشیا ہے, اور ایشیا سے پھر پوری دنیا ہے. تو اس طرح آپ جو پوری دنیا تک اس لیول کو پہنچا سکتے ہیں. اپنے سے صفائی شروع کریں, فیملی سے, ساتھ والوں سے, رشتہ داروں سے, اور اوپر کی طرف چلتے جائیں. اب دیکھیں ہمارے ہاں ہم خود گندے ہیں, ہماری اپنی باڈی کی صفائی ہم نہیں کرتے, ہم نہاتے نہیں ہیں, ہماری فیملی گندی, اور ہمارے ماحول جو ارد گرد کی بستی ہے وہ سارے گندے, ہم کوڑا اپنے گھر کی صفائی کر کے سامنے پھینک دیتے ہیں. اس سے ہمارا شہر گندا, شہر سے ملک گندا, اور ملک سے ہمارا پورا یہ ریجن گندا. یہ لوگ جو باہر جاتے ہیں یورپ امریکہ, وہاں ہے کیا صفائی؟ جنگی صفائی کی ہے. اس لیے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں, اپنی ہیلتھ کے حوالے سے کام کریں, اور آپ خود ہی سائیکولوجسٹ ہیں. اپنی جو آپ کی صفائی کا خاص خیال رکھیں. اس کے علاوہ آپ اچھی ڈائٹ کریں, اچھا کھانا کھائیں, اچھی نیند لیں, اور اس سے آپ ایک ہیلدی پرسن رہیں گے. سو یہ آج کا لیکچر تھا, بیسیکلی ہیلتھ سائیکولوجسٹ کا رول کیا ہے اور اس کو کیسے پلے کرنا ہے. فائنلی تھینکس.